السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف کے نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ زرمش خان نے اپنے چکراتے سر کو جکڑتے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ آریان خان نے میڈیسن کھلانے کے بعد اب ہوش آیا تھا۔ اس کے کمرے کی گلاس ونڈو کی طرف نگاہیں دوڑائیں جہاں بارش زوروں پر برستی نظر آ رہی تھی۔ گلاس ونڈو سے نظر آتے سامنے اونچے پہاڑوں پر ٹمٹماتی روشنیاں بھی چکمکاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ زرمش اپنے چکراتے سر کو جکڑتی گلاس ونڈو کی طرف بڑھی۔ گلاس ونڈو سے نظر آتا حیرت ناک منظر مزید واضح ہو گیا تھا۔ ونڈو سے حویلی کا لان نظر آیا جو گھنے جنگل کی مانند تھا۔ لان جیسے میلوں پر پھیلا تھا، اتنا بڑا لان، وہ حیران ہوئی تھی۔ سامنے ایک بڑی انیکسی بنی نظر آئی تھی جس کی چھت لوہے کی چادر پر بنی تھی۔ برستی بارش کا ساؤنڈ اسے چادر پر گرتا بہت خوفناک محسوس ہو رہا تھا۔ یہ حویلی ان لوگوں کی حویلی سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ چاروں پہاڑوں میں گری حویلی اس وقت بہت ہیبت ناک معلوم ہو رہی تھی، بالکل اس انسان کی طرح جس کے سب آنکھیں تھی۔ دہشت لفظ بھی مجھ سے خوف کھاتا ہے۔ تمہارے لالا اور اپنے سامنے کھڑی ہوئی کسی بھی طاقت کو چونٹیوں کی طرح مسل کر رکھ دوں۔ میری پاور ابھی تم جانتی نہیں۔ آریان خانزادہ کے لفظ یاد آئے تو وہ کانپتے ہوئے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ اتنا ڈر، اتنا خوف اسے اس دہشت ناک حویلی کی برستی بارش کی تاریکی سے محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا اس انسان کا سوچتے ہوئے محسوس ہو رہا تھا۔ زرمش نے اپنی گردن کو جکڑا، اسے حلق میں کانٹے سے پیوست ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ کمرے میں الیکٹرک ہیٹر آن تھا۔ کمرہ اچھا خاصا گرم ہو چکا تھا۔ اس کے کپڑے پسینے سے شرابور تھے، اس کے بدن سے ساتھ چپکے تھے۔ زرمش نے کمرے میں پانی کی بوتل تلاش کرنا چاہی جو بے رحم انسان رکھ کر گیا تھا۔ وہ بیڈ کی طرف بڑھی۔ پانی کی خالی بوتل بیڈ پر پڑی تھی۔ زرمش نے جلدی سے وہ بوتل اٹھا کر لبوں سے لگائی تاکہ پانی کی ایک بوند کو ہی وہ حلق سے اتار کر اپنا خشک گلا تر کر سکے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے خالی بوتل کا لبوں سے لگائے ہوئے تھی جس میں ایک بوند تک نہ تھی۔ زرمش نے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ پانی کی بوتل زمین پر مارتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے گلا جکڑا جہاں کانٹے پیوست ہوتے اسے ہلکان کر رہے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھی، جدید خوبصورت وینٹی کے ٹیپ کو کھولنے کی کوشش کی جسے کھول نہیں رہا تھا۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹیپ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ اسے نہیں کھلا۔ وہ ٹیپ پر پوری قوت سے اپنا کپکپاتا ہاتھ مارتے ہوئے رو پڑی تھی۔ آج صبح ہی تو اس نے یہ ٹیپ کھولا تھا، اب اس سے کیوں نہیں کھل رہا تھا؟ وہ روتے ہوئے چنچلائی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس جدید خوبصورت واش روم کے خوبصورت باتھ کیبن کی طرف بڑھی جہاں وال گیئر بے حد خوبصورت بلیک کلر میں جدید لگژری شاور نصب تھا جس میں مختلف ٹیب اور بٹن تھے۔ زرمش نے تمام بٹن اور ٹیب پر جلدی سے ہاتھ مارتے انہیں آن کرنا چاہا جو اس سے آن نہیں ہو رہے تھے۔ وہ لرزتے روتے بدن اور کپکپاتے ہاتھ شاور کے ہر بٹن اور ٹیب پر مارتی جا رہی تھی۔ یکدم شاور آن ہوتے اسے مکمل بھگو گیا تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑے اپنے لب وا کرتے شاور سے پانی کی بوندوں کو حلق میں اتارنے لگی۔ یکدم وہ گہرے سانس لیتے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے گلاس کیبن کے ساتھ جا لگی۔ پانی سے خشک حلق تر ہوا تھا۔ وہ گلاس کیبن کے ساتھ لگے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ سامنے لگی نصب لگژری شاور سے پانی اس پر بوچھاڑ کی طرح برس رہا تھا۔ تمہارا لالا ہی تمہارا وجود میں گولیاں اتار دے گا۔ دیکھنا تم کتنی راتیں باہر گزار چکی ہو، کس رات کا حساب دو گی؟ اب تو ایک رات میرے ساتھ بھی گزار چکی ہو، کیا جواب دو گی؟ کون ہوں میں تمہارا؟ آریان کی شفاف باتیں اس کے سماعتوں میں گونجتی اس کے بدن کس سے سانسیں کھینچ رہی تھی۔ وہ اپنی گردن دونوں ہاتھوں سے جکڑے گلاس کیبن کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ زرمش کو اب سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی۔ لالا کیا سچ میں مجھے مار دیں گی؟ زرمش نے تھر تھر کانپتے ہوئے سوچا۔ تو تم بتاؤ گی جب تمہارا لالا حیدر خان میرے بارے میں استفسار کرے گا؟ کیا بتاؤ کہ ساحر خان کے ساتھ بھاگی اور آریان خانزادہ کی پناہوں میں آ گئی؟ دو مردوں کا ٹیگ لگا چکی ہو تم، اور جب میں تمہیں یہاں سے نکال کر سڑک پر پھینکوں گا پھر نہ جانے کتنے مردوں کا ٹیگ۔ اس کے بے رحم الفاظ اسے پاگل کر رہے تھے۔ لالا نے نہ مارا تو بہوا مار دیں گے، مورے بھی ماریں گے۔ اب کہاں جاؤں گی میں؟ ساحر بھی نہیں رہا،
اور اس کے گھر میں وہ پناہ مل جاتی۔ ماما میرے پاس کچھ بھی تو نہیں، ماما میں خالی ہاتھ ہوں۔ زرمش اپنے دونوں ہاتھوں کی لکیریں دیکھتے بری طرح روتی تھی۔ لالا وہ گلاس وال کے سہارے بمشکل کھڑی اپنی گردن کو جکڑے چیخیں مار رہی تھی۔ چیخنا مت ورنہ تمہیں اپنے خونخوار جانوروں کے آگے ڈال دوں گا، بہت دنوں سے بھوکے ہیں، وہ پلک چپکتے تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ آریان کے جملے سماعتوں میں سنائی دیے تو وہ اپنے لبوں پر دونوں ہاتھ سختی سے جما گئی۔ اب وہ بنا آواز رو رہی تھی۔ آئی ہیٹ وومنس ٹیئرس، آنسو بہانا بند کرو۔ اس کی گھرراہٹ سماعتوں میں گونجی تو زرمش نے جلدی سے اپنے آرس سے بہتے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے۔ نہیں آنسو بہاؤں گی ورنہ وہ اپنے خونخوار جانور کے آگے پھینک دے گا۔ زرمش نے آنسو صاف کرتے کپکپاتے لبوں سے کہا، کہاں جاؤں میں؟ لالا مجھے کیوں گولیوں سے مار دیں گے؟ بابا بھی مار دیں گے، حاکم خان مجھے مار ڈالے گا، کیونکہ کیا جواب دوں گی؟ میں کہاں تھی؟ زرمش اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے جمائے خوف زدہ ہوتے سوچ رہی تھی۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اسے اپنے باپ حاکم خان کا نام یاد آ گیا تھا۔ ساحر اس کی محبت ہی نہیں، وہ ساحر کی بیوی تھی، اس کی عدت میں تھی، اور یہاں وہ ایک غیر مرد کے ساتھ 2 دن سے تھی۔ زرمش پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی، مگر اب وہ کیسے اپنی حویلی جا سکتی تھی؟ وہ سب کو کیا جواب دے گی؟ آخر وہ کہاں تھی؟ آخر کوئی ٹھکانہ نہ تھا اس کے پاس۔ کیوں چلے گئے ساحر؟ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ کب تک تمہاری بیوی تھی؟ جب تک تمہاری بیوی تھی یوں بے آسرا نہیں ہوئی تھی۔ تم ہوتے ساحر مجھ پر یقین کرتے۔ جانتی ہوں تم بہت اچھے تھے، میں ہی اچھی نہیں تھی، تم سے تمہارے محبت چھینی۔ شاید اس دن حور کی مدد کرتی تو آج وہ تمہارے پاس ہوتے ہی تم زندہ ہوتے۔ زرمش کپکپاتے لبوں سے بولتی روتی، بری طرح روتی۔ کہاں جاؤں میں اب؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ساحر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ زرمش روتے ہوئے گلاس وال سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ لالا بابا مار دیں گے مجھے، کیا کہوں گی؟ 2 دن اس بے رحم انسان کے پاس کیا کر رہی تھی؟ زرمش گلاس وال سے ٹیک لگائے پوری طرح سسکیاں بھرنے لگی۔ چیخنا مت ورنہ تمہیں اپنے خونخوار جانوروں کے آگے ڈال دوں گا، بہت دنوں سے بھوکے ہیں، وہ پلک چپکتے تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ آریان خانزادہ کی بھاری آواز کے ساتھ اس کے بے رحم جملے اسے اپنی سماعتوں میں سنائی دیے تو وہ زمین سے ایک ہی جھٹکے سے اٹھی۔ گلاس کیبن سے نکلتی وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتی لاؤنج سے بھاگتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ حویلی جتنی باہر سے بڑی تھی اتنی ہی اندر سے بڑی تھی۔ داخلی دروازے تک راستہ طویل تھا۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے بری طرح کانپتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے بڑے سے منکشم لکڑی کے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ جماتے اسے کھولنے کی کوشش کی۔ وہ دروازہ باہر سے لاک تھا۔ کھولو، وہ حلق کے بل چیخی۔ باہر بارش کی اور بجلی کی آوازیں مزید خوفناک ہوتی جا رہی تھی۔ کھولو، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ساحر کے پاس جانا ہے۔ کھولو۔ وہ دروازے پر اپنے نازک کپکپاتے ہاتھ مارتے ہوئے روتی چلی گئی تھی۔ وہ کافی دیر تک دروازہ پیٹتی رہی، رو رو کر اور چیخ کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا، مگر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ بارش کی موسلا دھار میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بجلی زور سے چمکتی تو حویلی کے چاروں اور لگے بڑے بڑے گلاس وال سے چمکتی۔ بجلی اور اس کی آواز زرمش کے حواس مزید معطل کرنے لگی تھی۔ اسے اس نیم اندھیری حویلی سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ بچپن سے اکیلی رہتی آئی تھی، اس اندھیرے اور انتہائی تنہائی سے اسے ناموس ہو جانا چاہیے تھا، مگر اسے اندھیرے، تنہائی اور اتنی بڑی جگہوں سے خوف آتا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتے گٹی گٹی آواز میں روتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نہ اپنی حویلی جا سکتی تھی، نہ یہاں رہ سکتی تھی، اور نہ مر سکتی تھی۔ جس طرح وہ اندھیرے تنہائی سے وحشت کھاتی تھی، موت سے بھی ڈرتی تھی، مر بھی نہیں سکتی تھی۔ جینا اتنا مشکل ہے، کاش خدا تو مرنا آسان کر دیتا، تو میں کب سے مر جاتی۔ زرمش حویلی سے چھت میں نظریں گاڑے ہوئے بری طرح سے سک پڑی۔ زرمش گلاس وال سے برستی بارش کو دیکھتے اب اس پر اپنی نگاہیں گاڑ گئی تھی۔ گلاس وال سے نظر آتے دیو قیامت ہلتے ہوئے درختوں سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس حویلی کی ہر چیز سے خوف آ رہا تھا۔ بچپن میں اس کے لیے رکھے جانے والی آیا نے ہمیشہ اسے جنوں بھوتوں کی ڈراؤنی کہانیاں ہی سنائی تھی۔ اب تو اسے اس انسان سے بھی جن بھوت لگتے تھے، جیسے وہ آریان سے اسے دیو ہیکل سے کوئی جن ہی لگتا تھا۔ وہ اس کی سب آنکھیں اور اٹھے ہوئے مغرور نقوش، سب سے بڑھ کر اس کا چٹانی بڑھانا سینہ جو ایپس پر مشتمل تھا، وہ یاد کرتے مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ بے بسی سے گھٹنوں میں سردیے سے سکنے لگی۔ وہ کافی دیر تک ایسے ہی گھٹنوں میں سردیے سے سکتی رہی۔ چمکتی بجلی اور خوفناک آواز پر
وہ سہمتے ہوئے اپنی سسکیاں بھی روک لیتی تھی۔ وہ سسکیاں لیتے خواب سے کانپتے ہوئے اب نیند جانسی ہو چکی تھی۔ بھوک اور نکاہت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ پہلے حلق کی پیاس بجھائی تھی، پھر اب پیٹ کی آگ بجھانے پر مجبور تھی۔ وہ دو چار لقمے کھا لے۔ زرمش اپنی آنکھوں سے بے دردی سے سانسوں صاف کرتے، اپنی ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنے ناتواں وجود کو گھسیٹتے ہوئے زمین سے اٹھتے اس نیم اندھیرے ڈوبی حویلی کے کچن کی طرف بڑھی۔ وہ تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھ ہی رہی تھی۔ اگر وہ بے رحم انسان آ جاتا شاید اسے بھوکا ہی رہنا پڑتا۔ اس وقت اسے اپنی بھوک اتنی عزیز تھی کہ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگر اس بے رحم انسان کے قدموں میں گر کر ناک بھی رگڑنی پڑتی تو شاید وہ بھی کر ڈالتی۔ بھاگتے ہوئے اب کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس بے رحم انسان کے آنے سے پہلے اسے اپنے پیٹ کی آگ بجھانی ہی تھی۔ یکدم بھاگتے ہوئے راستے میں صوفے پر سے پاؤں بری طرح ٹکرایا۔ درد کی شدید لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ وہ درد سے سسکاری بھرتے ایک لمحے کو ٹھہری، دوسرے لمحے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ کچن کی طرف بڑھی۔ درد تو تھا جو اس کی روح میں سرایت کیے ہوئے تھا۔ بھلا جسموں کا درد بھی کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ وہ اپنے اندر درد کی تیسوں پر قابو پائے بے حس سے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی، مگر اسے روح سے درد کی طرح جسم کا درد بھی بے حال کر رہا تھا۔ زرمش نے کچن میں داخل ہوتے بورڈ پر ہاتھ رکھتے تمام لائٹ چلائیں۔ سفید جدید خوبصورت کچن چکمگا رہا تھا۔ ہر چیز کچن میں اس کی جگہ پر تھی۔ تمام گندگی کانچ کا پھیلاوا اب وہاں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے فریج کی طرف بڑھی۔ ڈبل ڈور شاندار فریج کھول کر زرمش نے اندر جھانکا۔ وہ کرب اور استضائی انداز میں ہنسی تھی۔ اس شاندار فریج میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ زرمش فریج بند کرتے ہوئے کیبنیٹ کی طرف بڑھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بہت احتیاط سے وہ کیبنیٹ کھولے۔ کل وہ اس کچن میں داخل ہونے پر پاگل ہو گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اسے ذرا بھی خبر ہو کہ وہ کچن میں آئی تھی۔ زرمش نے کیبنیٹ کھولتے ہوئے جائزہ لیا۔ اسے ڈرائی فروٹس کی بوتلیں نظر آئیں۔ زرمش نے وہ بوتلیں احتیاط سے کیبنیٹ سے نکالی۔ ایک بوتل کھولتے ہوئے اس میں سے بادام نکال کر جلدی سے منہ میں ڈالے۔ چباتے چلگوزے کا پستہ جو کہ بوتلیں اس نے دوبارہ سے کیبنیٹ میں رکھ دی تھی۔ اس نے مٹھی بھر کر بادام نکال کر اپنی چادر میں باندھنا چاہے، مگر اس کے وجود پر کوئی چادر نہ تھی۔ زرمش نے اب اپنے وجود پر نظر پڑی تھی۔ وہ بھیگے گلابی فراک میں ملبوس تھی جو اس کے بدن کے ساتھ چپکے اس کی رنائیوں میں اضافہ کر رہا تھا۔ اب تمہارے وجود سے یہ شال نہ اترے۔ آریان کی دھاڑ سماعتوں میں پڑی تو وہ بری طرح کپکپا اٹھی تھی۔ زرمش نے جلدی سے وہ بادام اپنی فراک کے دامن کے کونے میں باندھے۔ دو چار بادام شیشے سے نکالتے اس نے منہ میں ڈالے۔ وہ جار اٹھا کر اس نے احتیاط سے کیبنیٹ میں رکھا۔ یہ سب کچھ کرتے اس کے ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے۔ یکدم اسے کارپورچ میں گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ زرمش کا پورا وجود اسی لمحے پسینے میں نہلایا۔ زرمش بھاگتے ہوئے کچن سے نکلتے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ بری طرح بدحواس ہوئی تھی۔ وہ یہ کمرہ تو تھا ہی نہیں جہاں وہ 2 دن سے ٹھہرے ہوئے تھے۔ زرمش بدحواسی میں دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تھی۔ وہ خوفزدہ ہوتے اب پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ چھپنے کی جگہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے کونے میں پڑے صوفے کی سائڈ کے ساتھ زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے لبوں پر سختی سے ہاتھ جما گئی۔ وہ صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ لمحہ لمحہ قدموں کی وہ بھاری چاپ پڑ رہی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے اپنے لبوں پر پہلے سے بھی زیادہ سختی سے ہاتھ جمائے۔ آریان خانزادہ نے کمرے میں داخل ہوتے اپنی شرٹ اتارتے ہوئے بیڈ پر پھینکی۔ اپنی رسٹ واچ اتارتے ہوئے اس نے ڈریسنگ میرر پر پوری قوت سے دے ماری۔ زرمش نے کپکپاتے ہوئے صوفے کے سائڈ سے چہرہ نکالتے ہوئے اپنی ہیزل گرے خوفزدہ آنکھوں سے اس وحشتناک بے رحم انسان کو دیکھا جو بلو جینز میں ملبوس شرٹ لیس تھا۔ اس کی چوڑی باڈی اور کسرتی چٹانی اور سکس پیک وجود کو دیکھ کر وہ بری طرح گھبرائی تھی۔ آج تک کسی مرد کی ایسی باڈی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بازو کے ایپس بھی نمایاں تھے۔ زرمش کی نظر اس کے بازو کے ٹیٹو پر پڑی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہاں ایک بچو کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ وہ اس سے مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ نے چیختے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے تو زرمش کی خوف سے آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کو ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بال مٹھیوں سے جکڑے ہذیانی چیختا جا رہا تھا۔ اس کی چیخیں سنتے زرمش کانوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ بجلی کے کڑکڑانے اور اس کی ہیبت ناک چیخیں اسے لرزنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ وہ کانوں سے ہاتھ ہٹائے پھر سے لبوں پر ہاتھ جمائے تھے۔ اپنی گھٹی گھٹی سسکیاں روک گئی تھیں۔
زرمش نے کانپتے ہوئے صوفے کی اوٹ سے اسے پھر سے دیکھا۔ آریان خانزادہ نے سائڈ ٹیبل پر واز اٹھا کر پوری قوت سے مرر میں دے مارا تھا۔ زرمش خوف سے پیچھے کو ہوتی بری طرح سے سک پڑی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں حاکم خان، تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، تمہیں تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ گننا مشکل ہو جائے گا۔ رائنا خان تمہارے پاس ہے، اسی وجہ سے اب تک آریان خانزادہ خاموش ہے، ورنہ آریان خانزادہ کتنا شفاق اور بے رحم ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ رائنا خان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ اس وقت اسے گولی نہ مار سکا جب وہ ایسے ہی برستی بارش میں آئی تھی وہ اس حویلی میں۔ آریان خانزادہ اپنے بال جکڑے اب ہنسیانے چیخا تھا، ہنسا۔ نفرت ہے مجھے بارش سے جس نے آریان خانزادہ سے سب کچھ چھین لیا۔ جانتے ہو حاکم خان کتنے جنازے اٹھے تھے اس دن؟ دو جنازے، ایسے ہی برستی بارش میں جنازے اٹھے تھے۔ ان جنازوں کو کندھا دینے والا بھی صرف آریان خانزادہ اور کبیر خان تھا، کیونکہ رائنا خان اس حویلی سے جاتے ہوئے فارس خان اور کبیر خان کا سب کچھ لے کر جا چکی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دوں گا تمہارے حاکم خان، اتنے۔ آریان خانزادہ نے مرر میں دیکھتے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو جوڑا۔ نہیں اتنے نہیں، وہ مرر میں دیکھتے اپنی دونوں انگلیوں کو مزید آپس میں جوڑ گیا۔ قیمہ بنا کر اپنے خونخوار جانوروں کو کھلاؤں گا۔ وہ مرر کے آگے کھڑا کوئی جنگلی جنونی پاگل لگ رہا تھا۔ جشن منائیں گے میرے جانور اور ان کے ساتھ جشن منائے گا آریان خانزادہ۔ اب وہ خوفناک کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش صوفے کی اوٹ سے اسے دیکھتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ کے سلکی بال اس کی پیشانی پر بکھرے تھے، اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ وہ مرر میں دیکھتے پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ وہ سچ میں ایک پاگل تھا۔ تم تو بہت بزدل ہو حاکم خان، گارڈز کے بغیر قدم باہر نہیں نکالتے۔ تم سچ میں بزدل ہو حاکم خان، سچ میں بزدل۔ آریان خانزادہ مرر میں دیکھتے حلق کے بل چیخ اٹھا تھا۔ زرمش صوفے کی اوٹ سے چہرہ نکالے سے دیکھ رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے مرر میں دیکھتے اسی لمحے اپنی پینٹ کے بٹن کھولتے بیلٹ کھینچ کر نکالی۔ زرمش منہ پر ہاتھ رکھتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کے بدن کی کپکپاہٹ کے ساتھ بدن کا سارا خون بھی چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ کسی مرد کو ایسے دیکھے گی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ وہ سچ میں دہشت ناک تھا۔ اس کی دہشت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ زرمش آنکھیں سختی سے لبوں پر ہاتھ جما گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے واش روم کی طرف بڑھتے شاور لیا۔ روم سے وہ بلیک ٹراؤزر پہن کر باہر آیا تھا۔ زرمش ابھی کونے میں صوفے کے ساتھ بیٹھی آنکھیں نیچے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتے تولیہ بیڈ پر پٹکتے وہ کچن کی جانب بڑھا۔ کچن میں داخل ہوتے وہ چوکا، پھر سے کچن میں آئی تھی۔ وہ کچن میں داخل ہوتے اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ رب پیچھے باہر آیا۔ وہ ناپاک وجود کچن میں قدم رکھ چکا تھا۔ وہ اب اس کچن سے کچھ نہیں کھا سکتا تھا۔ اس زہرو سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا تھا، بلکہ وہ اس سے اب حویلی میں نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ یہ برستی بارش اسے وجود سے مزید نفرت کھانے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنے بھاری قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی آریان خانزادہ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ واش روم کے کھلے دروازے پر شاور کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، دروازے کے پاس رکا تھا۔ اسے رکنا پڑا تھا۔ مس خان، آریان خانزادہ نے خود پر قابو پاتے اسے پکارا، مگر جواب ندارد مس خان۔ اب وہ حلق کے بل دھاڑا، مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ آریان خانزادہ اب کسی بھی بات کی پرواہ کیے واش روم کے اندر داخل ہوا۔ واش روم کا شاور آن تھا، مگر واش روم میں کوئی نہیں تھا۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں لہو اترا تھا۔ وہ کہاں تھی وہ سمجھ گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی نگاہوں سے کچھ اوچھل ہو جائے ناممکن تھا۔ اس کے دماغ کی حصے ہی سب کچھ محسوس کروا لیتی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے وہ مخصوص خوشبو محسوس کر چکا تھا جو اس ناپاک وجود کے بدن سے آتی تھی۔ وہ تو تب اپنے جنون اور پاگل پن میں محسوس نہ کر سکا تھا۔ وہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ صوفے کی جانب بڑھا۔ آریان خانزادہ کے قدم ٹھہرے۔ وہ دونوں ہاتھ منہ پر جمائے اپنی آنکھیں نیچے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے پنجوں کے بل قریب بیٹھا۔ زرمش اس کے قدموں کی چاپ اپنے قریب محسوس کرتے صوفے میں سمائی تھی، مگر آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ دبی دبی سسکیوں پر قابو پانا مشکل ہوا تھا۔ سسکیوں کی گونج پڑی تھی، بدن کی کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس انسان کی مخصوص خوشبو اپنے قریب محسوس کر چکی تھی۔ اتنا تو کبھی وہ ساحر خان کے قریب نہیں گئی تھی جتنا یہ انسان اس کے قریب آ چکا تھا۔ ساحر خانزادہ کی سانسوں کی تپش اس نے آج تک محسوس نہیں کی تھی، مگر آریان خانزادہ کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر کتنی بار محسوس کر چکی تھی۔ ابھی بھی اس کی گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جھلسا رہا تھا۔ آنکھیں کھولو،
आर्यान इस पर नफरत आमेज निगाहें गाड़े हुए गुर्राया। जरमिश ने इसी लम्हे अपनी आंखें पट से खोली थी। आर्यान खानज़ादा को देखते वो मज़ीद खौफज़दा हुई थी। यहाँ पर क्या कर रही हो? आर्यान खानज़ादा ने अपनी पिछली गर्दन को रब करते अपने अंदर उठते तैश व आलम के उठते उबाल पर काबू पाते हुए दांत पीसते हुए पूछा। मैं वो घुटी घुटी आवाज़ में बोलते अपने लबों पर मज़ीद सख्ती से हाथ जमा गई थी। आर्यन खानज़ादा बेदर्दी से इसके हाथ लबों से हटाते इसे कंधों से जकड़ते खड़ा होते मुकाबिल कर गया। मैंने कुछ नहीं देखा। जरमिशी से इसकी सब्ज आंखों में देखते कपकपाते लबों से बोली, क्या नहीं देखा तुमने? आर्यन खानज़ादा ने कहर बार निगाहों से घूरते हुए तफ्तीशी अंदाज में कुर्राते पूछा। मम्मा मैंने आपको कपड़े बदलते नहीं देखा। मम्मा मैंने कुछ नहीं देखा। जरमिश सरनफी में हिलाते कपकपाते हुए बोली, व्हाट? आर्यन खानज़ादा धाड़ा। द, 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 देखा देखा है। वो बुरी तरह बताते हुए रो पड़ी थी। आर्यन खानज़ादा के पूरे बदन का खौफ इसके चेहरे पर सिमटाया था। वो यहाँ चुप कर इसे देख रही थी। इसके लहू में शरारे दौड़े थे। किसी लड़के के सामने वो यूं भी आया होगा, वो बेयकीन हुआ था। मैं आंखें बंद करना चाहती थी मगर वो पता नहीं क्या हुआ। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं डर गई थी। जरमिश रोते हुए नजरें झुकाते अपने जुर्म का एतराफ़ कर गई। तुम जैसी लड़की और कर भी क्या सकती है? जिस मर्द के साथ भागी थी इससे वो सब कुछ नहीं मिला जो तुम यहाँ बैठी मुझसे वो सब चाह रही थी। क्या क्या चाहती हो? तुम्हें वो सब दूँ जो तुम्हारा यार आशिक साहिर खान दे चुका है? आर्यन खान के नफ़रत और हत्या में डूबे हुए अल्फाज इसका चेहरा तौहीन और खजालत से सूख कर चुके थे। साहिर खान आशिक नहीं है मेरा। जरमिश इसकी सब्ज आंखों में देखते जवाबन हलक के बल पूरी कुव्वत से चीखी। आर्यन खानज़ादा इसी लम्हे इसका जबड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में पूरी कुव्वत से दबोच गया। खबरदार मेरे सामने अपने यार का नाम लिया, मैं तुम्हारी ज़ुबान हलक से खींच लूँगा। आर्यन इसका जबड़ा ख़तरनाक हद तक दबोचे गुर्राया। जरमिश की आंखों से आंसू टूटकर आरस पर गिरे थे। वो बहुत सख्ती से इसका जबड़ा दबोचे हुए था। इसकी मजबूत उंगलियां जरमिश को अपने गालों में धंसती महसूस हो रही थी। दर्द से इसका जबड़ा जैसे टूटने वाला हो गया था। तुम जैसी लड़कियों को जब इनका यार सड़क पर इस्तेमाल करके छोड़ देता है तो वैसे ही अपने आंसुओं से ख़ुद को मासूम जाहिर करती हैं। अपना सब कुछ लुटाकर शरीफ ज़ादिया बनी फिरती हैं। आर्यन खानज़ादा नफरत आमीज़ लहजे में लफ्ज़ जब आ गया था। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। जरमिश बमुश्किल घुटी आवाज़ में बोली थी। वो इसका जबड़ा बहुत सख्ती से दबोचे हुए था। जरमिश की इतनी हिम्मत नहीं थी वो अपना जबड़ा इसके आहनी हाथ से छुड़वा पाती। तुम जैसी लड़कियां यही कहती हैं। बरसों पहले रायना खान ने भी इस दहलीज पर कबीर खान से कहा था, वो ऐसी लड़की नहीं है। वो रोते गिड़गिड़ाते यही कह रही थी, वो ऐसी लड़की नहीं है। मगर सच तो ये नहीं था, वो वैसी ही लड़की थी जिस रात फारस खान ने इसे खिताब दिया था, नापाक गलीज मरदूद। आर्यान शोलावार लहजे में इस्तज़ाइया मुस्कुराते हुए गुर्राया। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। जरमिश कांपते हाथों से अपना जबड़ा छुड़वाते हुए गुटी गुटी आवाज़ में दुहाई देते बोली, अच्छा फिर बताओ कैसी लड़की हो तुम? बताओ मुझे। बीच सड़क पर मिली अपने यार और डाला को पुकारते हुए। अपने घर का पता तुम्हें याद नहीं? क्यों याद नहीं? क्योंकि तुम जानती हो तुम्हें अब वो लोग नहीं अपनाएंगे। तुम अब अपने ही घर वालों के लिए गलीस मरदूद हो चुकी हो। तुम्हें साहिर खान नहीं, अब बहुत से मर्द बर्बाद करेंगे जब तुम इस अंधेरी रात में सवार किसी सड़क का हिस्सा बनोगी। वो इसका जबड़ा छोड़ते इसे नफरत से पीछे धकेलते सुलगते लहजे में बोला, तुम होते कौन हो मुझे सवात की सड़कों की जीनत बनाने वाले? मैं किसी ऐरे गैरे की बेटी नहीं हूँ। हाकिम खान की बेटी, और हैदर हाकिम खान की बेटी जो सवात के हर होटल का मालिक और कितने ही गांव का सरदार है। जान से मार डालेगा तुम्हें मेरा लाला। जरमिश इसकी सैंडो जकड़े हंसियानी चीखें थी। बाहर अन्यक्सी पर बने लोहे की चादर पर जोरदार बिजली गिरी थी। शोलों की आग और लपटें हर तरफ फैली। बिजली की चमक और आवाज़ इतनी गरजदार थी कि कान के पर्दे फटते हुए और दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। जरमिश कांपते हुए इसी लम्हे आर्यन खानज़ादा के सीने में समाई। आर्यन खानज़ादा स्टिल खड़ा था। ये बिजली बाहर नहीं इसके वजूद पर जैसे गिरी थी। मुकाबिल इसकी बेटी थी जिससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करता था, और नफरत भी ऐसी कि जिसकी कोई हद न थी। आर्यन खानज़ादा के पूरे वजूद में चिंगारियाँ दहक उठीं। जरमिश थर थर काँपते हुए इसके सीने में समा रही थी। बिजली की कड़क बहुत खौफनाक थी। मजबूत मजबूत सा इंसान का दिल बंद हो जाए और खौफ से भी इसके सीने में समा रही थी, जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती थी। आर्यन खानज़ादा को अपना वजूद जैसे झुलसता हुआ महसूस हुआ। वो इसके सीने से लिपटे थी। इसे ऐसा लग रहा था जैसे बहुत से नाग इसके साथ लिपट रहे इसे डस रहे हों।
وہ گہرے سانس لیتے ساکت کھڑا تھا، اپنے سینے کے ساتھ لگے وجود سے پہلے سے زیادہ نفرت ہوئی تھی، شدید نفرت ہوئی تھی۔ وہ اسے بازوں سے جکڑ اپنے سینے سے دور اچھوت کی طرح چٹکتے زمین پر بے دردی سے دھکا دے گیا۔ وہ زمین پر اوندھے منہ گرتی زمین کا حصہ بنی تھی۔ آہ! آریان خانزادہ نے آگے بڑھتے ڈریسنگ ٹیبل سے تمام چیزیں ایک ہی جسم میں زمین پر پھینکی۔ زرمش منہ پر ہاتھ رکھے اوندھے منہ گرتے اپنی چیخیں روکتے سے سکنے لگی۔ آہ! آریان خانزادہ چیختے ہوئے کمرے میں رکھا ہر واز، ہر ڈیکوریشن پیس زمین پر پھینکتا توڑتا جا رہا تھا۔ زرمش اوندھے منہ زمین پر پڑی، وہ خوف سے مزید زمین میں سما رہی تھی۔ کانچ کے کئی ٹکڑے اس کی برہنہ پشت میں کھپ گئے تھے، اس کی چیخیں اس کے حلق میں گھٹ چکی تھی۔ آریان خانزادہ جیسے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ جو اس کے گھر میں موجود تھی، وہ حاکم خان کی بیٹی تھی۔ آریان خانزادہ کے وجود میں بارود کے گولے بنے تھے۔ وہ بے یقین تھا وہ حاکم خان اور رائنا خان کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے بال جکڑے چیخ رہا تھا۔ زرمش اس کی چیخ سنتے اونھے منہ لیٹے سے سک رہی تھی۔ اب باہر بجلی کڑکنے کی آواز نہیں، آریان خانزادہ کی وحشت میں ڈوبی چیخیں اس کا دل بند کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ زرمش کی طرف بڑھتے اسے بازوں سے جکڑے اپنے مقابل کھڑا کر گیا۔ زرمش کا پورا بدن سامنے کھڑے انسان کی دہشت سے کانپ رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے نفرت بھری نگاہیں زرمش کے ہیزل گرے آنکھوں پر گاڑی۔ ایسی ہی آنکھیں رائنا خان کی تھیں، اسے نفرت تھی ان آنکھوں سے۔ آریان خانزادہ کا دل کیا تھا کہ یہ آنکھیں نوچ ڈالے، مقابل کی سفید سرخ گال اپنے تھپڑوں سے لال کر دے، اور کچھ نہیں، اس وجود کے چیتھڑے کرتے نوچ ڈالے اس کے بدن کو۔ آریان خانزادہ نے خونخوار نگاہیں زرمش کے وجود پر گاڑی۔ اس کا فراک بھیگ کر اس کے بدن کے ساتھ چپکا ہوا تھا، بدن کی تمام رعنائیاں واضح تھیں، دلکش کندن سے خد و خال نازک سے سیاہ پردے میں اجاگر تھے۔ آریان خانزادہ کے اندر حیوان بیدار ہوا تھا۔ آریان خانزادہ اسی لمحے اسے بیڈ پر پٹک گیا تھا۔ زرمش اوندھے منہ بیڈ پر گری تھی، آریان کی گہری سرخ نگاہیں اس کی بھیگی پشت پر تھیں، جہاں اس کے بال گیلے ہوتے اس کی کمر کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس کی سفید بل کھاتی کمر گیلی فراک سے عیاں ہو رہی تھی۔ آریان خانزادہ اپنی سینڈو اتارتے ہوئے ایک ہی جسم میں اس کی طرف بڑھا تھا۔ حور نے خمار اور نیند سے بھری بھری آنکھیں کھول کر کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ ارحام خانزادہ کے ہی نہیں تھا، وہ ارحام کی باہوں میں کب سوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ اب اسے بے حد حیرانگی ہو رہی تھی۔ اس نے دوبارہ جگایا نہیں تھا، ورنہ وہ اس کی باہوں میں ہو اسے سونے دے ناممکن تھا۔ شاید وہ پریگننسی کا خیال کر رہا تھا۔ حور کے لبوں پر شرمیلی مسکان چھائی تھی۔ اس کی شدتیں یاد کرتے دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ رات اس کی گرم نرم شدتیں پھوار کی طرح اس پر برستی رہی تھی۔ وہ بہت نرمی سے اسے چھوتا رہا تھا۔ یہ بچہ اس کے لیے اتنا اہمیت رکھتا تھا، حور اسے اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس بچے کی وجہ سے وہ اپنے جذبوں پر بھی قابو پا گیا تھا، جو وہ کسی صورت نہیں پاتا تھا۔ حور اس وقت گرے کلر کے سلک کی فل سلیوز گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی، جو گھٹنوں تک بمشکل آتی تھی۔ وہ اپنے بال جوڑے کی شکل میں سمیٹے بیڈ سے اٹھتے واش روم کی طرف بڑھی۔ ارحام پریزے کے پاس ہوگا، وہ یہ سوچ کر واش روم کی طرف بڑھی۔ بات لے کر پریزے کے پاس جانے کا ارادہ تھا۔ اٹھتے ساتھ ہی اسے پریزے کی یاد شدت سے آ رہی تھی، بلکہ اس کا دل بری طرح تڑپ رہا تھا۔ اس دن اس کا مینٹل لیول بہت حد تک گر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کر رہی ہے۔ پریزے کا رونا یاد کر کے اس کے دل میں جیسے پہلو سے نکل رہا تھا۔ حور واش روم سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ واش روم کے بے حد خوبصورت سے بہت بڑے باتھ کیبن کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یکدم وہ رکتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ ارحام خانزادہ مسکراتے ہوئے ٹاول اتارتے اپنی کمر پر لپیٹ گیا تھا۔ ارحام، مجھے پتہ نہیں تھا آپ یہاں پر ہیں، اور آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے گہرے سانس لیتے بولی۔ ارحام خانزادہ سے کندھوں سے جکڑے نرمی سے باتھ کیبن کے گلاس وال سے لگاتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے محسوس کر گیا۔ وہ ابھی بھی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ارحام خانزادہ اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے بلند و بانگ کہہ کر لگا گیا۔ حور ارحام کی طرف دیکھتے خفت و شرم سے سرخ پڑتے ہوئے مدھم سا ہنستے ہوئے نظریں چکا گئی تھی۔ یہ شرم کس بات کی آ رہی ہے تمہیں میری جان؟ بچہ کوئی شرم کا پردہ رہتا ہے ہمارے درمیان کیا؟ ویسے بھی بقول تمہارے 5 مہینے تمہیں دن رات بستر پر رکھا، اور مجھے آتا ہی صرف میں لسٹری مین ہوں، تو اس لسٹری خانزادہ سے کس بات کی شرم؟ رات کے مومنٹ یاد کرواؤں کیا کرتی رہی تم؟ کیسے کس حالت میں ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے؟ ارحام خانزادہ نے اس کی تھوڑی نرمی سے چھوتے اس کے کرسٹل براؤن شفاف آنکھوں میں جھانکتے سر کو جھٹکتے
ہوئے اپنے بالوں کی نمی ہور کے ہور پر قطروں کی صورت میں جھاڑی تھی۔ ارحام وہ میں تو اور ارحام کی چٹانی سینے سے عہد پر نگاہیں گاڑے گلاب کی طرح سرخ پڑتی، پھر سے نگاہیں جھکا گئی۔ ارحام نے اس کے گلاب چہرے کو دیکھتے اپنے سینے کو دیکھا، جہاں اس کی دی ہوئی سوغات اب وہ آب و تاب سے چمک رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کا پھر سے بلند و بانگ کہہ گونجا تھا۔ عبور کی رنگت تپ کر سرخ ہو رہی تھی۔ حور نے ارحام کو غصے سے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ اف، یہ قاتلانہ نگاہیں، سمجھ نہیں آتا قتل ہو جاؤں کہ ڈروں۔ ارحام حور کو آنکھ مارتے دل پر ہاتھ رکھتے آنکھ ویں کر گیا تھا۔ حور ارحام کو سلگتی نگاہوں سے گھورتے ہوئے اسے دونوں ہاتھوں سے دور کرتے ہوئے کیبن کے دروازے کی طرف بڑھی۔ یہی ایک طریقہ تھا اس انسان کی شدتوں سے بچنے کا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ وہ شیر کی کھچار میں خود ہی چل کر آ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے شیر کی کھچار میں آ کر تمہیں واپس جانے دیا جائے گا؟ ارحام اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا۔ ارحام ماما، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے سونا ہے۔ حور نے ارحام خانزادہ کے سکس ایب کی طرف دیکھتے بےچارگی سے کہا۔ نظریں بار بار بھٹک کر اس کے سینے پر جا رہی تھی، جہاں اس کی دی ہوئی سوغاتیں تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ رات اس نے دی ہے۔ ارحام اس کی نظروں کا مرکز اپنے سینے پر محسوس کرتے اپنی مسکراہٹ بمشکل دبا رہا تھا۔ ہے مائی لیڈی لو، میرا سینہ اگر اتنا اٹریکٹ کر رہا ہے تو تم اپنے گلاب لب ان پر رکھ کر مجھے احساس دلا سکتی ہو۔ میری محنت رائے گا نہیں گئی۔ ارحام خانزادہ اسے اپنی سینے پر نرمی سے بھینچتے ہوئے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کر گیا۔ کون سی محنت ارحام؟ حور نے روحاں ہوتے پوچھا۔ وہ واش روم میں اس کی متوقع قربت کے خوف سے روحانسی ہو رہی تھی۔ وہ واش روم میں بہت بری طرح اپنا حق لیتا تھا۔ اب وہ خود واش روم میں آئی ہے۔ وہ کہاں سے چھوڑنے والے تھا؟ 5 مہینے پہلے اس کی آنکھوں میں گزرے تھے۔ اسی غربت کے لمحات میں جگہ بدلنے کا شوق تھا۔ یہ جو میں نے پہاڑوں پر موجود پتھروں پر ایکسرسائز اور جم میں محنت کی ہے، تبھی تو ایسا چٹانی سینہ بنا ہے جسے دیکھ کر تمہارے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ تم میرے سینے پر اپنے موتیوں جیسے دانت کاٹنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو۔ ارحام خانزادہ مدھم سی گمبھیر آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے اس کے کان کے لبوں سے کاٹتے اپنے سینے میں بھینچے اس کے نازکی کو محسوس کرتے اسے مزید شدت سے لپٹا گیا تھا۔ ارحام ماما، مجھے نیند آ رہی ہے۔ حور نے ایک ہی رٹ پر ارحام خانزادہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے گلاس وال سے لگائے اسے سرخ نگاہوں سے دیکھا۔ نیند آ رہی ہے تمہیں؟ تو بات کیبن میں کیا کرنے آئی تھی؟ ارحام نے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں سوال کیا۔ میں شاور لے کر پھر سے سونے لگی تھی۔ حور نے اس کے سرد نگاہوں اور سرد لہجے پر بھیگے لہجے میں جواب دیا۔ اس کی بھیگی آواز پر ارحام خانزادہ نے لب کھینچے تھے۔ وہ اس سے جب بچنے کا بہانہ کرتی تھی ارحام کا لہو مزید گرم کر دیتی تھی۔ برداشت نہیں ہوتا تھا وہ اس کی پناہوں سے دور جائے۔ ارحام خانزادہ اسے بازوں سے جکڑے روز شاور آن کرتے شاور کے نیچے کھڑا کر گیا۔ ارحام اس کی نائٹی کی ڈوری کھولتے اس کی گردن سے ٹپکتے پانی کو اپنے لبوں سے چونتے اس کے حصار کے حصوں کے اندر اس انداز سے چھونے لگا کہ وہ آنکھوں میں وہ اسی لمحے خمار بن کر اترا تھا۔ ارحام، حور گہرے سانس لیتے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ وہ نیم گرم پانی کی بوچھاڑ اس کی سانسیں ناہموار کر چکی تھی۔ وہ اس کی سینے میں شدت سے سمائی تھی۔ مائے بچہ، مائے جان، رات اتنی بے باکی دکھا رہی تھی، اب کیا ہو رہا ہے؟ ارحام خانزادہ اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے مخمور لہجے میں بولا۔ حور ارحام سے مزید لپٹتے ہوئے اس کے دونوں پاؤں اس کے پاؤں کے اوپر رکھتے اپنا وزن اس پر ڈال گئی۔ ارحام کے قدم پیچھے کو لڑکھڑائے تھے۔ وہ اس کی کمر پر حصار مضبوط کرتے اسے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا۔ ساری دنیا کو تو میں بھول بیٹھی باہوں میں آ کے، ایسا لگا سب کچھ پا لیا تیرا پیار پا کے۔ حور اس کے سینے میں سے لپٹے ہوئے مدھم آواز میں بولتے اس کے سینے پر نرمی سے لب رکھ گئی۔ اس کے اتنے خوبصورت اقرار پر ارحام کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اس کی حور کبھی اس سے اتنی محبت کرے گی، یہ تو وہ خواب تھا جس کی تعبیر ممکن نہ تھی۔ دیکھو، میں تو دیکھوں سوہنے یار کو، جب پلکیں اٹھاؤں زندگی بنا کر میری جان کو، میں تو سانسوں میں بساؤں۔ ارحام خانزادہ جواباً گنگناتے ہوئے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کا گاؤن نرمی سے اتار چکا تھا اور دیوار کے ساتھ لگی آنکھیں نیچے گہرے سانس لے رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ ہر پردہ سرکاتے جا رہا تھا۔ اس کی خوبصورت سی نائٹی اب زمین بوس تھی۔ وہ سرخ پڑتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ ارحام مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹائے چہرہ ہاتھوں میں تھام گیا تھا۔ رات بے باک بیوی بننے کی اداکاری شاندار تھی، مگر تم بے باکی میں صفر ہو۔
افسوس جانا تمہیں شوہر کے بے حد بے باک ملا ہے۔ تم جتنا مرضی شرماؤ سرخ پڑو، نہ لائٹس آف ہوں گی نہ تمہیں آنکھیں بند کرنے دوں گا۔ تم اپنے خان کی بے شرمی، بے باکی، دیوانگی آنکھوں سے دیکھنی پڑے گی۔ ریحام اس کی آنکھوں میں جھانکتے بے باکی سے اسے آنکھیں مار گیا تھا۔ ہو گھنی پلکیں آرس پڑ چکی۔ نو نو مائے بچہ، یہ نہیں چلے گا۔ پورا نہیں تو آدھا ساتھ تو دو اپنے لسٹی خان کا۔ لسٹ میں ساتھ دینا پڑے گا۔ ریحام خانزادہ اس کا جبڑا دبوچے، اس کا چہرہ اوپر کرتے، اس کے لبوں پر جھکتے، اس کی سانسیں گھونٹ گیا تھا۔ ان کے درمیان آخری پردہ بھی بعد کیبن کے فرش کی زینت بنا تھا۔ زران نے غصے سے پوری قوت سے تکیہ زمین پر پٹکا۔ جب سے ابرش سے ناراضگی رہنے لگی تھی، وہ تکیے سے ہی لپٹ کر سو رہا تھا۔ اسے تکیے کی نہیں، اپنی بیوی کی ہیٹڈ باڈی چاہیے تھی، جو ساری ساری رات اسے چین سے سونے نہیں دیتی تھی۔ جب وہ اسے لپٹ کر سوتی تھی، وہ بہت حد تک تنگ پڑ جاتا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے اس کے اوپر پورا وزن ڈال کر سوتی تھی۔ اسے عادت تھی اوندھے منہ تکیے کے ساتھ لپٹ کر سونے کی، اور وہ اسے تکیے کے ساتھ تکیہ لپٹتے دیکھ کر جیلس ہو جاتی تھی۔ اب وہ اسے جیلس کروانے کے لیے تکیے کے ساتھ لپٹ کر سوتا تھا، اسے جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ زران نے لیمپ چلاتے ہوئے اپنے پہلو میں لیٹی خوبصورت بیوی کو دیکھا، جو بلیک سلک کی فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی۔ زران نے حیرانگی سے اس کی اتنی گہری نیند میں سوتے دیکھا کہ وہ اس کے بغیر کیسے سو جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ زران خانزادہ کو اپنے دل میں کچھ چپتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اتنی گہری نیند برداشت نہیں ہوئی تھی۔ زران نے جھکتے ہوئے اس کے آرس پر بکھری لٹ بے حد نرمی سے پیچھے کی۔ اس کی نکوش پر وہ بہت نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ مس امریکہ، بے حد خوبصورت ہو تم، اور اس مسٹر سکس پیک کی جان بستی ہے اپنی خوبصورت بے باک بے شرم جذباتی بیوی میں۔ زران خانزادہ اس پر جھکے گمبھیر آواز میں بولتے، مدھم سرگوشی کرتے اس کے اوپر اپنا پورا وزن ڈال گیا تھا۔ اپنی خوبصورت بیوی کی سانسیں کیسے تنگ کرنی ہے وہ جانتا تھا۔ خطرناک کس سے اس کی سانسیں انہیل نہیں تنگ کرنی پڑتی، الٹا وہ مزید پیشنٹ کس کر کے اس کی سانسیں گھونٹنے کا ہنر جانتی ہے۔ مگر اس کا پہاڑ جیسا وزن اس کی نازک حسینہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آج کل تو وہ یوں اس کے پہلو میں اس سے لپٹے بغیر سو کر ہی سانسیں تنگ کر رہی تھی۔ آج بدلہ بھی لینا تھا، آخر منتقم مزاج بنتا تھا۔ اپنی خوبصورت بیوی کی پرسکون نیند حرام کر کے ہی سکون پانا تھا۔ وہ اس پر اپنا وزن ڈالے اس کی گردن میں منہ چھپا گیا تھا۔ اف، یہ گلاب اب مہک اب مجھ سے روٹھ گئی ہے۔ زران اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا آہ بھر کر بولا تھا۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے اپنی نیند بھری آنکھیں کھولیں۔ اپنے اوپر جھکے منسٹر کو دیکھ کر اس کی رنگت میں اشتعال کی سرخیاں کھلی تھی۔ کیا کر رہے ہو؟ ابرش نے خود پر سے دھکیلتے بے دبی آواز میں چیخی۔ زران تکیے پر ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کو اپنے اوپر کر گیا۔ دیکھ رہا تھا میری ہاٹ بیوی کے اندر کہیں آدھی آدھی رات کو گرما گرم جذبات تو نہیں جگ رہے؟ اگر جگ رہے ہو تو ٹھنڈے کر دو۔ وہ ابرش کو دونوں حواسوں میں سختی سے جکڑے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنی مسکراہٹ دباتے بولا، میرے اندر اب کوئی جذبات نہیں جگتے منسٹر خانزادہ، نہ تم میرے جذباتوں کو ٹھنڈا کرنے کا ہنر جانتے ہو۔ ابرش اس کی آنکھوں میں دیکھتے سلگتے لہجے میں بولے، جذبات تو جگتے ہیں میری بے شرم بیوی، جسے تم تبک تبک کر سلا دیتی ہو، ورنہ مسٹر سکس پیک کا سینہ دیکھ کر تمہارا کیا حال ہوتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ زران نے اس کی بات پر خود پر قابو پاتے ہوئے بے باکی سے کہتے اسے آنکھ ماری۔ ہاں، اتنی خوش فہمی ہے منسٹر صاحب کو۔ ابرش اس کی طرف دیکھتے استہزائیہ ہنسی تھی۔ خوش فہمی نہیں، حقیقت ہے۔ ثابت کرو، زران نے اسے دیکھتے بے ذو معنی انداز میں آنکھ مارتے پوچھا۔ کیسے؟ ابرش نے آئی برو چکاتے پوچھا۔ جھینگا لالا ہو ہو کرتے ہیں، زران نے جواباً مسکراہٹ دبائے کہا۔ تمہارا جھینگا لالا ہو بھی تمہاری طرح کا ہوگا، جیسے جنگل میں کرتے ہیں نا، آدھے ادھورے کپڑے پہن کر اچھلتے ہوئے، تم صرف وہی کر سکتے ہو۔ ابرش زران کی طرف دیکھتے سلگتے استہزائیہ لہجے میں بولی۔ ابرش کے سلگتے لہجے پر زران کا بلند بواق کہہ گونجا، تمہیں ابھی بتاتا ہوں میرا جھینگا لالا ہو کیسا ہوتا ہے۔ ابھی تم بھی جھینگا لالا ہو کرتی پاؤ گی سسکیوں کی صورت میں میرے ساتھ لپٹتے ہوئے، ایک بے شرم بیوی کی طرح ہر حد پار کرتے ہوئے۔ زران نے اس کے تکیے پر گراتے ہوئے اس کی گاؤن کی ڈوری کھینچ کر کھولی تھی۔ میرے قریب مت آنا مسٹر خانزادہ، ابرش سے دونوں ہاتھوں سے دور ڈھکیلتی چیخی۔ زران اس پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی سانسوں سے جکڑتے اس کے نچلے لب پر شدت سے دانت کاٹ گیا تھا۔ ابرش کی سسکاریاں بلند ہوئی تھیں۔
زران اس کی گردن پر جھکے وہاں شدت سے اپنے دانت کاٹنے لگا۔ وہ اس کے پورے وجود پر بہت بے باکی سے اپنا حق ہاتھوں سے جتاتے اس کی سانسیں گہری کر چکا تھا۔ ابرش اس کے حصار میں گہری سانس لیتے پینک ہوئی تھی۔ وہ اس کی ٹانگیں اپنی ٹانگوں میں الجھائے اس کی نائٹی کے اندر اپنے ہاتھوں کی بے باکی اور بے رحمی دکھاتے اس کی سانسیں دھونکنے کی مانے دہکائے۔ اس کی کلائیوں کو اب اپنے مضبوط ہاتھوں سے جکڑے اس کی گلابی خمار زدہ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ ابرش پھولتی سانسوں سے زران کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ، مجھے اب تمہاری طلب نہیں ہوتی۔ وہ پھولتی سانسوں سے وہ مشکل بولی تھی۔ وہ اپنی بے رحمی سے اس کی سانسوں میں ہلچل مچاتے اسے خود کے لیے بے قرار کر چکا تھا۔ زران اسی لمحے اس کی کلائیاں آزاد کر گیا تھا۔ ابرش کی آنکھیں بھی یقین ہوئی تھیں۔ وہ اسے سزائیہ نگاہوں سے ذومعنی فتح مندی انداز میں دیکھ رہا تھا۔ ابرش اس کے دیکھنے کے انداز میں بڑھ بڑھ چلی تھی۔ وہ اسی لمحے زران کو پوری قوت سے دونوں ہاتھوں سے دور ڈھکیل گئی تھی۔ زران اس کی کلائیاں جکڑے اس پر اپنا وزن ڈالے اس پر پھر سے اپنے قابو کرتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی۔ ایک لمحے کے لیے تمہاری کلائیاں آزاد کی۔ تمہاری آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ میری کلائیاں آزاد کرنا تم سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ تم جا چکی ہو۔ تمہاری طلب میرے اندر اس وقت میری ضرورت بن کر دوڑ رہی ہے۔ میں کیسے تم سے دور رہ سکتا ہوں؟ چاہے تم طلب بن کر میرے وجود میں دوڑو، چاہے میری طلب بن کر تمہاری آنکھوں میں دوڑو، میرا چھٹکنا دور جانا پسند نہیں آتا۔ سوچو مجھے کیسا لگتا ہے۔ دن میں 10 مرتبہ تم مجھے خود سے دور چھٹکتی ہو، رات کو بیہودہ نائٹیز پہن کر میرے پہلو میں سوتی ہو۔ یہ نائٹی بیہودہ نہیں ہے، پیروں تک آتی نائٹی جو میں نے پہنی ہے۔ اب جس کی بات کاٹتے تھڑکتے ہوئے بولی، یہ مکمل نائٹی ضرور ہے مگر سوتے وقت پتہ نہیں یہ کیسے تمہاری پنڈلیوں سے ہوتے ہوئے تمہاری تھائس کا بھی دیدار کروا دیتی ہے۔ حیرت ہے، ہمارے کمرے میں نہ پنکھا ہے اور نہ کسی بند کھڑکی سے ہوا آتی ہے، تمہاری نائٹی میجک سے اوپر ہو جاتی ہے۔ زران خانزادہ جواباً تنزیہ بولا تو ابرش کی رنگت سرخ کندھار ہوئی تھی۔ تانے مارنے میں ماہر تھا یہ منتقم مزاج بنتا۔ رنگ مت سرخ کرو بے شرم بیوی، غور سے سنو، بہت برداشت کر چکا ہوں تمہارے یہ فضول نخرے، آپ ختم کرو۔ ابرش یہ سب ورنہ زران اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سختی سے بولا تھا۔ ورنہ کیا کرو گے؟ طلاق دے دو گے مجھے یا پھر اپنی حویلی سے نکال دو گے؟ ابرش جواباً ہنسیانے چیخی تھی، آواز نیچے۔ زران اس کی بات پر سیخ پا ہوتا حالت کے بل دھاڑا تھا۔ ابرش زران کی دھاڑ پر اسی لمحے اس کے حصار میں ساکت ہوئی۔ میں تمیز سے بات کر رہا ہوں تو تم بھی اپنا لہجہ بیویوں والا رکھو، مجھے جواباً شوہر بننے پر مجبور مت کرو۔ زران اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے گرایا، تم صرف میرے لیے شوہر ہو مسٹر خانزادہ، صرف شوہر۔ ابرش بھیگے لہجے میں بولتے منہ پھیر گئی۔ زران اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے اسے اپنی طرف کر گیا، تم بھی کوئی فرما بردار بیوی نہیں ہو جو تمہارا عاشق بن جاؤں، پہلے فرما بردار بیوی بن کر دکھاؤ تاکہ میں تمہارا عاشق بنوں۔ یہ چک چک کرتے مجھے خود سے دور رکھ کر مجھے اپنے عاشق نہیں بنا سکتی۔ زران اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے لفظ چباتے بولا۔ ابرش دل اس کی آنکھوں میں گلابی شبنمی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آئندہ طلاق کا لفظ منہ سے مت نکالنا ورنہ میں شوہر نہیں تمہیں اصل میں صفاق خانزادہ بن کر دکھاؤں گا۔ ادھر طلاق کا لفظ منہ سے نکلے گا، ادھر تمہاری زبان سے ٹکڑے ٹکڑے۔ زران اس کا جبڑا دبوچے گرایا۔ ابرش نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا، اور یاد رکھنا اس بار تمہیں حویلی سے نکال کر تمہاری جان نہیں نکالوں گا، کسی اور طریقے سے تمہاری جان نکالوں گا۔ ابھی میں فریش ہونے جا رہا ہوں، جب بھی واپس تمہارے پاس آؤں گا مجھے پہلے کی طرح بے شرم بیویوں کی طرح مجھ سے لپٹتے ہوئے ملو۔ نو مور ڈرامہ، میری غربت میں تم مجھے ویسے ہی چاہیے ہو جیسے پہلے ہوتی تھی۔ اپنے جسم کو تیار کرو، اگر نہیں کر سکتی تو دماغ کو تیار کرو۔ اب تمہیں کچھ گھنٹے میری پناہوں سے آزادی نہیں ملے گی، اس لیے میری غربت میں تمہیں سسکاریاں بلند ہونی چاہیے، چیخیں نہیں۔ اگر تم چیخی مجھے دور دھکیلا پھر میں سچ میں تمہاری چیخیں نکلواؤں گا۔ زران سر تنبیہ لہجے میں گراتے ہوئے اس کے اوپر اٹھتے واش روم کی طرف بڑھتے، واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کر چکا تھا۔ ابرش اس کی دھمکی کا سوچتے ہوئے گہرے سانس لیتے رخ موڑتے، آنکھیں میچتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو بے دردی سے اپنی انگلیوں سے صاف کر گئی۔ تمہاری کسی دھمکی سے اب فرق پڑتا ہے مسٹر خانزادہ؟ اب بھی کچھ کرو، آئی ڈونٹ کیئر۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے واش روم کے بند دروازے کو دیکھتے چیخیں دی۔ اپنی شال وہ بیڈ سے اٹھائے خود پر اچھی طرح لپیٹے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ زران واش روم سے فریش ہو کر واپس آیا، اسے بیڈ پر نہ پا کر وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ ابرش کو ڈریسنگ روم میں بھی نہ پا کر زران نے جبڑے بھینچے ہوئے اپنا غصہ ضبط کرنے کی بمشکل کوشش کی۔
مگر غصہ اشتعال کم نہیں ہوا تھا۔ اسے اس وقت اس کی بے حد طلب محسوس ہو رہی تھی، اس طلب سے جیسے اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ یہ پہلی مرتبہ تھا اپنی بیوی کی طلب پوری نہ ہونے پر اس کی اتنی بری حالت ہو رہی تھی۔ وہ اسے سچ میں پاگل کر رہی تھی۔ وہ دوسرے لمحے چیختے ہوئے دیوار پر مکہ دے مارا۔ آریان خانزادہ زرمش کی طرف بڑھتے اسے کندھے سے جکڑے، ایک ہی جسم میں سیدھا کرتے اس پر مکمل حاوی ہوا۔ زرمش نے پٹی پٹی نگاہوں سے خوفزدہ ہوتے اپنے اوپر جھکے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ اس کا نازک پولک جیسا وجود اس دیو ہیکل وجود کے نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ اس کے پہاڑ جیسے وزن سے زرمش کی سانسیں رکی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں ہوس اور وحشت ٹپکتی تھی۔ زرمش کی آواز حلق تک میں گھٹ چکی تھی۔ پہلی بار کسی مرد نے اسے ایسے چھوا تھا۔ پہلی بار اس کی دھڑکنیں کسی مرد کے سینے میں بج رہی تھیں۔ مجھے جانے دو پلیز، میں عدت میں ہوں۔ زرمش نے روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل اپنا جملہ مکمل کرتے فریاد کی۔ جانے دوں گا جب تم جیسے بے شرم بے حیا لڑکی کو پوری طرح برباد کر دوں گا۔ لیکن نہیں، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم تو برباد ہو چکی ہو، اپنے یار اپنے عاشق کو سب کچھ دے چکی ہو۔ آج تو تمہیں دوسرا مرد برباد کرے گا۔ آریان خانزادہ بے رحم الفاظ ادا کرتے اس کا جبڑا اپنی آہنی گرفت میں دبوچ گیا۔ آریان خانزادہ کی آنکھوں سے اس وقت جیسے لہو ٹپک رہا تھا۔ زرمش رائنہ خان اور حاکم خان کی بیٹی ہے۔ نفرت کی لاوا دہک رہی تھی اس کے اندر، اور ویسے نفرت کی دہکتی آگ میں پاگل ہو رہا تھا۔ برسوں پہلے جس طرح حاکم خان نے ان کی عزت کی دھجیاں اڑائی تھیں، آج وہ اس کی بیٹی کی عزت تار تار کر کے بدلا لینا چاہتا تھا۔ عاشق نہیں تھا وہ میرا، شوہر تھا میرا۔ زرمش نے سبز آنکھوں میں دیکھتے گھٹی گھٹی آواز میں ہنسیانی چیخ اٹھی تھی۔ زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کے لبوں سے خطرناک کہکہ بلند ہوا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہکے لگا کر رہا تھا۔ خوف اور درد سے زرمش کی ہیزل آنکھوں سے گرم سیال بہہ رہا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر ہو بیٹی، کس کی ہو؟ برسوں پہلے رائنہ خان نے بھی یہی کہا تھا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے صرف حاکم خان سے نکاح کیا ہے۔ اب آریان استزائیہ ہنسا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ زرمش ٹوٹے لفظوں سے بولتے شدت سے رو دی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ دل و دماغ جیسے اپنی عزت کے کھونے کے خوف سے مفلوج ہو چکا تھا۔ نکاحت کے باعث اس کے جسم میں اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ اس کے چٹانی وجود کو ذرا سا بھی اپنے اوپر سے سرکا سکتی۔ اس کا ناتواں نکاحت وجود اس چٹانی وجود کے نیچے دبا بری طرح کانپ رہا تھا۔ مقابل کی دہکتی سانسیں اس کے نقوش کو جھلسا رہی تھیں۔ ایک بات بتاؤ، کیسے کیسے اپنا جسم اپنے یاروں کو دے چکی ہو؟ چہرے پر تو بلا کی معصومیت ہے اور جسم بھی قیامت خیز ہے، جیسے تم نے خود کو بھی کبھی نہیں چھوا۔ آریان اس کے ذرا سا اوپر ہوتے اس کے بدن پر بے باک نگاہیں گاڑتے ذومعنی انداز میں بولا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، مجھے میرے شوہر نے بھی کبھی نہیں چھوا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کی نگاہوں کی بے باکی پر ہنسیانی رو دی تھی۔ واٹ اے جوک! زرمش کی بات پر آریان خانزادہ کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ وہ اب پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پاگلوں کی طرح کہکے لگاتا جا رہا تھا۔ مقابل کے خطرناک کہکوں پر زرمش خوفزدہ ہوتے آنکھیں میچ کی۔ آنکھیں کھولو! آریان خانزادہ حلق کے بل دھاڑا۔ زرمش نے ہراساں ہوتے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ وہ اب سانسیں روکے آریان خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے تیر رہے تھے۔ زرمش نے اپنی سانس اب مکمل روک لی تھی۔ وہ ابھی تک اس کا بے رحمی سے جبڑے دبوچے ہوئے تھا۔ زرمش کو اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ اس کی گرفت اس کے جبڑے پر بڑھتی جا رہی تھی۔ تم شکل سے معصوم نہیں لگتی، تم تو باتیں بھی معصوم کرتی ہو۔ کیا کہہ رہی تھی؟ تمہارے شوہر نے تمہیں آج تک نہیں چھوا؟ وہ ایک بار پھر سے بلند و بانگ کہکہ لگا گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زرمش اس کی بات پر روتے ہوئے استبات میں سر ہلاتے اسے یقین دلانے کی کوشش کی۔ اتنا نمکین حسن کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے بھلا، وہ بھی جو مکمل حق رکھتا ہو؟ آریان خانزادہ نے ایک بار پھر سے اسے اوپر سے نیچے بے باکی سے دیکھتے آنکھ ماری۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ زرمش اس کی بے باک نگاہوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے اس کے جبڑے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے کی ناکام صحیح کرتے ہوئے شدت گریہ سے چیخی، بیوقوف سمجھ رکھا ہے مجھے، ہاں؟ آریان خانزادہ حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ کے ساتھ بجلی کی خوفناک گرج چمکی تھی۔ زرمش مقابل کی دھاڑ اور بجلی کی کڑک پر خوف سے ساکت ہوئی تھی۔ گلاس ونڈو سے چمکتی بجلی کی روشنی میں آریان خانزادہ اسے اور بھی زیادہ خطرناک لگا تھا۔ ساحر خان کے بستر کی زینت بننے کے بعد خود کو معصوم ظاہر کر رہی ہو، اس ملکجی لباس بے حال حالت میں مجھے سڑکوں پر ملی۔ حیدر خان جو سوات کے ہوٹلوں کا مالک ہے، جو کتنے ہی گاؤں کا سردار ہے، گنتی بھی معلوم نہیں،
اس کی جوان بہن اجڑی بکھری حالت میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کہاں ہے تمہارا بغیرت بھائی، تمہارا وہ بغیرت باپ؟ آریان اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اٹھا۔ میرے لالا اب بغیرت نہیں ہے، میرے لالا کو کچھ نہ کہنا۔ زرمش روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے گہرے سانس لیتے خوفزدہ ہوتے بولی، بغیرت ہے تمہارا لالا؟ جب تمہارا بات حاکم خان بغیرت بزدل نامرد ہے۔ حاکم خان آریان خانزادہ حلق کے بل دھاڑ اٹھا۔ میرے لالا کو کچھ مت کہو، زرمش سے سکتے ہوئے بولی۔ حیدر خان کے لیے بولا گیا بغیرت لفظ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بغیرت ہی بولیں گے سب تمہارے لالا کو، جب میں تمہیں تار تار کر کے تمہاری حویلی آگے پھینک کر آؤں گا۔ ذلت سے مر جائے گا، پھانسی لگائے گا وہ تمہارے لالا کو، خود کو۔ آریان اس کی آنکھوں میں دیکھتے صفاقے سے بولا۔ زرمش سر نفی میں ہلاتے رو پڑی تھی۔ کبھی تم نے پنکھے میں لٹکی لاش دیکھی ہے؟ آریان خانزادہ زرمش کے ملائم گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے سرد برفیلے لہجے میں بولتے ہیں تو زرمش کو وہ کوئی پاگل ہی لگا تھا۔ زرمش نے اس کی طرف دیکھتے کانپتے ہوئے سر نفی میں ہلا گئی۔ کوئی بات نہیں، اب دیکھ لو گی جب حیدر خان خود کو پھانسی لگا لے گا، یہ گولی مار دے گا۔ آریان خانزادہ استہزائیہ ہنسا۔ زرمش اپنے لبوں پر ہاتھ جماتے کانپتے ہوئے سسکیاں بھر رہی تھی۔ مقابل سے بڑھ کر اس دنیا میں اس کے لیے کوئی خطرناک کوئی نہیں تھا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو، کانپ کیوں رہی ہو؟ پہلی بار تو نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ آریان خانزادہ اس کے ہاتھ لبوں سے ہٹاتے اس کی کلائیاں اپنی آنھی گرت میں جکڑ گیا تھا۔ زرمش کی آنکھیں خوف سے مزید پھیلی تھیں، آنکھیں خطرناک حد تک پھٹنے کی حد تک کھلی تھی۔ مجھے دیکھ بھی چکی ہو تم، اب کیا پردہ تمہارے اور میرے بیچ؟ صرف کچھ پردے کھسکانے کی دیر ہے، پھر کوئی شرم و حیا نہیں رہے گی۔ ہاں، مجھ سے ویسے ڈرنا چاہیے، مجھے برداشت نہیں کر سکو گی، نہ مجھے اور نہ میرے انداز کو۔ اتنا برا حال کروں گا۔ آریان خانزادہ اس کے لبوں کو اپنے فوکس میں لیتے ہوئے برفیلے لہجے میں بولا تو زرمش کی ریڑھ کی ہڈی منمد ہوتے سڑ ہوئی تھی۔ وہ مجھے چھونا مت۔ ابرش شدت گریہ سے تڑپتے ہوئے چیخی تھی۔ مقابل کی آگ جیسے سانسوں کی تپش اپنے لبوں پر برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے ہونٹوں کو چھو لیتا تو وہ تڑپ کر اپنی جان دیتی تھی۔ زرمش اس کے حصار میں اس کے نیچے دبی اس کی دہکتی سانسوں کی بوچھاڑ سے بن آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اتنا تڑپ کیوں رہی ہو؟ ہاں، تڑپتا تو مجھے چاہیے، گریہ تو مجھے کرنا چاہیے، تم جیسی لڑکی جس نے صرف آریان خانزادہ دیکھنا پسند نہ کرے۔ اسے آریان خانزادہ اپنے جسم کی گرمی دینے والا ہے۔ تمہیں چھوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ آج تک کسی لڑکی کو آریان خانزادہ نے اپنے اتنے قریب نہیں آنے دیا جتنی تم جیسی بے شرم بے حیا لڑکی میرے قریب آ چکی ہے۔ آریان خانزادہ جھوٹا کھانا نہیں کھاتا، نہ کسی کا، مگر آج تم جیسی جو لڑکی ناپاک گلیس لڑکی کو چھونا پڑے گا۔ وہ نفرت سے ایک ایک لفظ چباتے گر رہا ہے۔ اس کی گردن پر جھکا تم ایک گدھ ہو آریان خانزادہ، جب مردوں کی تلاش میں پھرتا ہے، مردود کی تلاش میں پھرتا ہے، جہاں مردود ملا تم اس پر جھپٹ پڑتے ہو۔ تم خان نہیں ہو سکتے، تمہارے اندر کوئی گندا خون دوڑ رہا ہے۔ آریان خانزادہ کا بھاری تھپڑ کی زبان گنگ کرتے زرمش کے لفظوں کو حلق میں گھون چکا تھا۔ آریان کی بھاری تھپڑ سے ہونٹوں سے نکلا خون اس کے حلق اور اس کے ہونٹ کے کنارے سے بہتا اس کی تھوڑی کو بھگونے لگا تھا۔ آریان خانزادہ کے بھاری تھپڑ نے اس کے حواس چھین لیے تھے۔ ایک تھپڑ اور مار ہی تھی تو اسے آج تک نہیں پڑی تھی۔ دھتکار بہت ملی تھی مگر مار نہیں۔ آج مقابل کا ایک تھپڑ ساری دھتکار پر بھاری تھا۔ اتنا جاندار تھپڑ تھا جو اس کے جسم سے جان نکال چکا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے گالی دی، میرے خون کو گندا کہا۔ وہ اس کے بالوں کو گدے سے جکڑتے پاگل ہوتے گر رہا تھا۔ ہاں میں ہوں، ہاں میں ناپاک وجود تم سے پہلے بن چکی ہوں۔ میں کسی مرد کی زینت، تو پھر کیوں چھو رہے ہو مجھے؟ مان لو تمہیں خانزادہ نہیں، صرف گدھ ہو گدھ تم۔ زرمش اس کی آنکھوں میں دیکھتے ٹوٹے لفظوں سے چیختے ہوئے بولی۔ مقابل اس کے خوف سے اس کی ہڈیاں سرد ہو رہی تھی، رگوں میں دوڑتا خون مجمد ہو رہا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی عزت کا سب سے زیادہ خوف تھا، جو مقابل کے خوف سے کہیں بڑھ کر تھا کہ وہ خود کے لیے مقابل کا بولا گیا ہر لفظ مان چکی تھی، مگر اس کا لمس گوارا نہ تھا، ورنہ وہ اپنی جان دے دیتی۔ مجھے گالی دی؟ آریان خانزادہ کو گالی دی تم نے؟ وہ بھی تم جیسی عورت نے جو خود ایک گندا خون اور گندگی کا ڈھیر ہے۔
آریان پاگل ہوتے اس کی گردن دبوچ گیا تھا۔ اس کی گرفت سے زرمش کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئی تھیں۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو، میں کون ہوں؟ میں اسکیریسٹ اینیمل ہوں، اسکیریسٹ اینیمل، موسٹ اسکیریسٹ۔ آریان خانزادہ وہ پاگلوں کی طرح چیخا۔ اپنی اوقات میں تم نے خود بتا دی ہے، تم کتنی ستی ساوری ہو، تم جیسی عورت کو آریان خانزادہ مر کر بھی نہ چھوئے۔ تمہیں چھونا اپنے دوڑنے والے پاک خون کی بے حرمتی کرنا ہے۔ میرے اندر فارس خان اور شازمینہ کا پاک خون دوڑ رہا ہے، جو میرے لیے اس روئے زمین پر سب سے پاک خون ہے۔ آریان خانزادہ نے اس کی گردن کو چھوڑتے اس کے اوپر سے ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے اپنا گلا جکڑے کھانستے ہوئے رخ پلٹ گئی تھی۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھیں۔ آریان خانزادہ کھڑا سے خوفار نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اب تو وہ اس کے وجود کو ایک پل کے لیے بھی اپنی حویلی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آریان خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ بیت سے گھسیٹتے ہوئے اس کے قدموں میں گری تھی۔ وہ اب گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنی گردن کو جکڑے بری طرح کانس رہی تھی۔ بہت بری طرح مقابل نے اس کی سانسیں کھینچی تھی۔ آریان خانزادہ سے کلائی سے جکڑے بے دردی سے کھینچتا کھڑا کر چکا تھا۔ وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ وہ بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتے آگے بڑھا۔ زرمش اس کے حصار میں کھینچتی جا چکی تھی۔ ایک ہاتھ وہ ابھی تک گردن پر رکھے ہوئے تھی، دوسرا ہاتھ آریان خانزادہ اپنی بے رحم گرفت میں جکڑے ہوئے تھا۔ وہ بے حال سی اس کے ساتھ گھسٹتی کھانستی جا رہی تھی۔ آریان گھسیٹتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھا۔ زرمش کے دامن سے گرہ کھلی تھی، جس میں بادام کے گرتے فرش پر بکھرے تھے۔ آریان خانزادہ ایک قدم ایک پل کے لیے رکتے تھے۔ اس نے ان باداموں کو دیکھتے زرمش پر استضائیہ نگاہیں ڈالی۔ زرمش سے سکتے ہوئے باداموں کو دیکھتے خوفزدہ نگاہوں سے آریان کو دیکھا۔ آریان اس پر نفرت آمیز نگاہیں گاڑے آگے بڑھ گیا۔ زرمش کی سسکیاں اور چیخیں بری طرح اس حویلی میں گونج رہی تھیں۔ وہ دو قدم چلنا بھی اب محال تھا۔ اس کی آنکھیں نکاہت اور آریان کے تھپڑ سے اب بند ہو رہی تھیں۔ وہ داخلی دروازہ کھولتے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر پڑھا۔ بجلی کی کڑک اور تیز بارش سے خوفزدہ ہوتے وہ دوسرے ہاتھ سے ستمگر کا بازو جکڑے اس میں سمائی تھی۔ بہت خوفناک موسم ہو رہا تھا۔ بڑے بڑے پہاڑ، اندھیری رات اور شدید سردی کی لہر۔ زرمش کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس کی پناہ میں جائے۔ وہ ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے ستمگر کے ساتھ لپٹ گئی تھی۔ وہ اسے اچھوت کی طرح خود سے دھکیل چکا تھا۔ زرمش بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ وہ اس کی کلائی پر گرے پڑ ہاتھے کھینچ گیا۔ کارپورٹ سے گزرتے ہوئے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا زرمش کے قدموں کا ساتھ دے دے تقریباً بھاگ رہی تھی۔ رکتی تو وہ بے رحمی سے گھسیٹتا تو وہ اس کے پتھر وجود سے بری طرح ٹکرا جاتی۔ کارپورٹ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تاریکی نے اتنی بڑی حویلی اور گھنے جنگل جیسے لان کو گھیرے ہوئے تھا۔ خوف سے زرمش کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ زرمش اپنے آنسو اب بے دردی سے رگڑتی اس کے قدموں کا ساتھ دے رہی تھی۔ برفیلی ہوائیں زرمش کی ہڈیوں میں سماتے اسے کپکپانے پر مجبور کر رہی تھی۔ گیلا فراک برستی بارش میں مزید گیلا ہوتے بدن کے ساتھ چپک رہا تھا۔ کارپوچ اور گیٹ میرر کوئی ملازم نہیں تھا۔ اتنی سردی اور خطرناک بارش میں کوئی کیسے یہاں زندہ رہ سکتا تھا؟ زرمش خان کی بھی تو سانسیں جیسے اکھڑ رہی تھیں۔ وہ مر رہی تھی۔ وہ تھا کہ زمینی خدا بنا اس کی سانسیں چھین رہا تھا۔ یا خدا! گیٹ تک پہنچتے زرمش آسمان کی طرف دیکھتے کرب سے چیخی۔ کوئی بھی تو اس کی فریاد سننے والا نہ تھا۔ وہ بڑا سا بھاری سلائڈنگ گیٹ ایک ہاتھ سے کھول چکا تھا۔ دیوار کے ساتھ ٹکراتے بجلی کی کڑک اور طوفانی بارش کو مزید خوفناک بناتے زرمش کی سانسیں اب سچ میں روک چکا تھا۔ آریان خانزادہ سے بے دردی سے گیٹ سے باہر دھکا دیتے گیٹ بند کر چکا تھا۔ حور ارحام خانزادہ کے سینے پر اس کی سفید ٹی شرٹ پہنے آنکھیں موندے لیتی تھی۔ حور تھوڑی دیر پہلے مقابل کی غربت میں کچھ دیر گزارتے اس کی شدتیں سہتے ہوئے بے حال سی تھی۔ ارحام اس کے گیلے بالوں کو کب سے انگلیوں سے سلجھاتے اس کے کمر کو ہاتھ سے جکڑے ہوئے تھا۔ ارحام! حور نے مدھم آواز میں اسے پکارا۔ جی جانے ارحام! ارحام خانزادہ نے اسے مزید خود میں بھینچتے ہوئے گمبھیر آواز میں جواباً اسے پکارا۔ مجھے لگا صبح ہو گئی ہے، مجھے پریزے کے پاس جانا تھا، مگر ابھی تو رات کے 3 بج رہے ہیں۔ حور ارحام کی خمار سے سرخ آنکھوں میں دیکھتے مدھم سا شرمیلی سا مسکرائی تھی۔ غربت کے بعد بھی مقابل کی آنکھیں خمار زدہ رہتی تھیں۔ میرا بچہ، صبح چلیں گے ہم دونوں اپنی بیٹی کے کمرے میں۔ ارحام نے اس کے سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیرتے گمبھیر آواز میں کہا۔ ارحام! وہ مجھ سے ناراض ہوگی؟ میں نے اس کی برتھ ڈے خراب کر دی۔ ارحام! میں اچھی ماما نہیں ہوں۔ کوئی ماما کیا اپنی بیٹی کی برتھ ڈے خراب کر سکتی ہے؟ حور بھیگے لہجے میں استفار کرتے رو پڑی تھی۔ کیا ہو گیا مائی بیوٹیفل وائف؟
ماما گرل نہیں ہے، پاپا گرل ہے، اپنے پاپا کی طرح اسٹرانگ۔ وہ تو بھول بھی گئی ہوگی، دیکھنا صبح ماما پاپا کرتے ہم دونوں کے گلے سے لگ جائے گی۔ ارحام نے ملائمت سے کہتے ہور کے آرس پر بہتے اپنے انگوٹھے سے سب کے ارحام اسے ڈزنی لینڈ لے کر جائیں گے، وہ بہت خوش ہو جائے گی۔ پتہ ہے پاپا مجھے میری ہر برتھ ڈے پر ڈزنی لینڈ لے کر جاتے تھے۔ آپ ابھی ٹکٹس بک کروائیں، کل ہی ڈزنی لینڈ لے جائیں گے۔ ہور ارحام کی آنکھوں میں دیکھتے ایکسائٹڈ لہجے میں بولی، کام ڈاؤن میرا بچہ۔ ارحام خانزادہ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھتے مدھم سا مسکرایا۔ کیا مطلب کام ڈاؤن؟ ارحام پری سی بیٹی ہے ہماری، اس کا برتھ ڈے ہماری وجہ سے سپوائل ہوا، ہمیں اسے منانے کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ ہور نے اب سنجیدگی سے کہتے اپنی بات پر زور دیا، میری جانا جب تک میرا یہ بچہ دنیا میں نہیں آ جاتا ہم کہیں نہیں جا سکتے۔ ارحام نے اس کے پیٹ کو ٹی شرٹ کے اندر سے نرمی سے چھوتے سنجیدگی سے کہا، پری جی کو کیسے منائیں گے ارحام؟ مجھ سے اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ آپ بھی اچھے نہیں لگتے، ہور نے روٹھے لہجے میں بولتے اس کے اوپر سے اٹھی تھی۔ وہ اسے بازوں سے جکڑتے خود کے ساتھ لپٹائے، اس کی کمر کو سختی سے جکڑ گیا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔